دیکھیے یہاں پر آیت نمبر 1 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ الذین کفروا بربہم یعدلون، یعنی کہ یہ جو آسمان ہے، یہ زمین ہے، یہ خود اپنے آپ میں ایک چمکار ہے، اپنے آپ میں خود ایک علم ہے جو تمہیں ایک ایشور کی طرف لے جا رہا ہے، یعنی کہ اللہ کی طرف تمہیں لے جا رہا ہے۔ دیکھیں ایشور میں بھی اللہ ہے، ہاں اللہ کی طرف تمہیں لے جا رہا ہے، تو تم کیسے مطلب اس کو سمجھتے نہیں ہو، کیسے تم انکار کرتے ہو، کیسے تم نے الگ الگ رب بنا لیا ہے۔ پھر تو یہاں پر دوسری آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے بہت زبردست کہ هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلم وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ انسان انسان کے اندر ہی بہت سارا چمکار ہے، انسان کے اندر ہی کیسا تمہیں یہ جو زمین ہے، یہ زمین کی مٹی سے ہی تمہیں بنایا ہے۔ مطلب یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیے جو مٹی تمہارے سامنے موجود ہے اسی مٹی سے تمہیں بنایا ہے، لیکن وہ مٹی ہلچل نہیں کر رہی ہے اور تم ہلچل کر رہے ہو۔ یعنی کہ یہاں پر کمپیریزن کیا جا رہا ہے کہ دیکھیے ایک ہی چیز ہے، لیکن وہ ہلچل نہیں کر رہی ہے اور تم ہلچل کر رہے ہو۔ یعنی کہ کتنی ایک عجیب بات یہاں پر محسوس ہو رہی ہے کہ تو آپ کو سوچنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر آپ دیکھیے کہ آپ کو اسی مٹی سے بنایا ہے، پھر ہلچل بھی کر رہی ہے، پھر ایک مقررہ وقت میں ہی آپ زندے رہ رہے ہو، اس کے بعد آپ پھر مٹی بن رہے ہو، یہ بھی آپ دیکھ نہیں پا رہے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ثم انتم تمترون، یعنی کہ تم ایک ایسے لوگوں کی جماعت ہو جو تم شک میں پڑے ہو۔ دیکھیے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے تمترون کو جماعت کے ساتھ استعمال کیا ہے، یعنی کہ زمین میں شک کرنے والے لوگوں کا بھی گروہ ہوگا، یعنی کہ کوئی کسی میں شک کرے گا تو کوئی کسی میں شک کرے گا۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ اللہ کے اس میں شک کرتے ہیں، اور کچھ لوگ پیغمبر کے اس میں شک کرتے ہیں، کچھ لوگ فرشتوں میں شک کرتے ہیں، تو کچھ لوگ کتابوں میں شک کرتے ہیں، تو کچھ لوگ قدر میں شک کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے جو زمین پہ زیادہ تر لوگ جو ہیں اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں، اور فرشتوں کو بھی مانتے ہیں، اور کتابوں کو بھی مانتے ہیں، لیکن قدر پر شک کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، قدرت ہمارے پاس بھی ہے قدرت۔ تو یہاں پر شک کرنے والوں کی الگ الگ جماعتیں ہیں۔ دیکھیے جن لوگوں کے پاس سوچتے ہیں قدرت ہے، انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو لوگ اس طرح سوچتے ہیں کہ قدرت ہمارے پاس میں ہے، تو جہاں جہاں پر قرآن میں میننگز ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ قدرت اللہ کے پاس میں ہے، تو انہوں نے وہاں پر میننگ ہی چینج کر دیا ہے تاکہ پتہ نہ چلے کہ بھئی قدرت اللہ کے پاس ہے، کیونکہ ان کو یہ بتانا تھا کہ قدرت صرف ہمارے پاس ہے۔ ان کو کیا بتانا تھا کہ قدرت صرف ہمارے پاس ہے، یا پھر قدرت کسی کے پاس بھی نہیں ہے، نہ اللہ کے پاس ہے نہ پھر ہمارے پاس ہے، بس قدرت ایسے ہی چل رہی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے تو یہ پروڈیوس کا مطلب یہ بنا کیسے؟ یہ بنا اس لیے کیونکہ یہ لوگ شک میں ہیں۔ یہ لوگ کس میں ہیں؟ شک میں ہیں یہ لوگ۔ تو یہ لوگ کس میں ہیں؟ یہ لوگ شک میں ہیں۔ تو یہاں پر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج زمین پر اگر عمل نہیں ہو رہا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں دوسروں کی مدد کرنا ہے، لیکن ہم گھر کے باہر نکلتے ہیں اپنی مدد کے لیے، اور جیسی اپنی مدد پوری ہو جاتی ہے تو ہم گھر میں لوٹ کے آ جاتے ہیں۔ ہم یہ دیکھتے نہیں کہ دوسروں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔
ہمیں مدد کرنا ہے دوسروں کی، اور ہم اپنی مدد کے لیے باہر نکلتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا کام ہے، کیونکہ ہم شک میں ہیں کہ اوپر، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے پورا کام، مطلب اللہ تعالیٰ نے 100% ہر جگہ پہ یہ کہا ہے کہ رزق جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے، میں اس کا رب ہوں، تو رزق کے بارے میں تمہیں سوچنا نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر انسان جو ہے سب چھوڑ کر رزق کے بارے میں ہی سوچتا ہے، اور رزق کے ریلیٹڈ ہی اپنی زندگی کو ڈھالتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ بھئی میرے پاس زیادہ رزق ہونا چاہیے، میرے پاس زیادہ رزق ہونا چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کے اندر ایک شک موجود ہے، ان کے اندر یہ شک کر رہے ہیں، شک میں مبتلا ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ۔ اللہ تعالیٰ سب چیز جانتا ہے، جو چھپا کے تم کرتے ہو اور جو تم ظاہری کرتے ہو۔ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے خاص یہ لفظ استعمال کیا ہے، چھپا کے کرتے ہو۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے مذہبی جماعتوں کے اندر سیکریٹلی سیکس ریکٹ چلتے ہیں، بہت ساری مذہبی جماعتوں کے اندر سیکریٹلی سود کے ریکٹ چلتے ہیں۔ تو یہاں پر اسی لیے یہ لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، سرکم، اور یہاں پر پھر جماعت کے ساتھ ہے۔ دیکھیے کمال، یہاں پر جماعت کے ساتھ ہے۔ اب جو لوگ سرکم کرتے ہیں وہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو اس کے بارے میں معلوم ہوگا، وہ لوگ یہ نہیں سوچتے۔ کیوں نہیں سوچتے؟ کیونکہ وہ شک میں ہے، تمترون ہے وہ لوگ، ارے نہیں، ارے اوپر والا ہے یا نہیں ہے نہیں پتا۔ پھر جب اوپر والے ماننے والے لوگ ان کو ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں نہیں نہیں اوپر والا ہے، اوپر والا ہے، پھر اندر سے جو ہے سرکم کام کرتے رہتے ہیں، کیونکہ شک میں ہے۔ دیکھیں کچھ لوگ کم شک میں ہے، اور کچھ لوگ زیادہ شک میں ہے۔ جو زیادہ شک میں ہے وہ ظاہری طور پہ کام کرتا ہے، اور جو کم شک میں ہے وہ سیکریٹلی کام کرتا ہے، سیکریٹلی کفر کرتا ہے۔ اور وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے بارے میں نہیں پتہ ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں اور سب جانتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے زمین پر کمانے کے لیے بھیجا ہے۔ کیا کمانے کے لیے بھیجا ہے؟ اللہ کی خوشنودی، یعنی کہ ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہم اللہ والے ہیں، ایشور والے ہیں، ایشور وادی ہیں، یہ بتانے کے لیے بھیجا ہے۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ ہے کہ تم ایشور ایشور کی بات سننے کے بجائے اپنے آپ کو ایشور بنانے کے پیچھے پڑے ہو، تو مطلب کیونکہ تمہیں شک ہے۔ دیکھیے آیت نمبر 4 جو ہے، وَمَا تَعْتِيهِم مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ وَمَا تَعْتِيهِم، تو اب اللہ تعالیٰ کے پاس پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنے احسان سے ہمیں ہدایت دیتے ہیں، ہمیں گائیڈنس کرتے ہیں۔ ہماری زندگی میں ایسے بہت سارے واقعات آتے ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ نہیں اے انسان، ایشور موجود ہے، ایشور کیا ہے؟ موجود ہے۔ لیکن پھر بھی انسان بات نہیں سنتا ہے اور اس کے دور بھاگتے رہتا ہے نا۔ کہ یہاں پر لفظ اللہ تعالیٰ نے اعراض استعمال کیا ہے، اور وہ بھی جماعت کے ساتھ، یعنی کہ اللہ سے دور بھاگنے کی ترکیب انسان لگا رہا ہے۔ اللہ سے کیا کر رہا ہے؟ دور بھاگنے کی ترکیب انسان لگا رہا ہے، اور وہ بھی جماعت کے ساتھ۔ تو میرے انسانوں، یہ بات بہت اپنے آپ میں بہت عجیب ہے۔ تو آئیے لپکیے ایشور کی طرف، جس زبان میں بھی تم اس ایشور کو جانتے ہو اس ایشور کی طرف لپکیے۔